बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने देखा होगा कि दीन इस्लाम की मजहबी रसूमात यानी हज अदा करना, ज़कात देना, नमाज पढ़ना, अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को ढांपना, कुछ हिस्सों के बाल उतारना, ये तमाम तर चीज़ें जो हमें दीन इस्लाम सिखाता है ये दीगर मज़ाहिब में भी पाई जाती हैं। ईसाईयत, यहूदियत, हिंदू, इनकी काफ़ी चीज़ें इस्लाम और मुसलमानों से मिलती जुलती हैं। ये सब देखने के बाद जहन में ये सवाल खुद ही पैदा हो जाता है कि इनमें से सही मजहब कौन सा है। बिलाशुबा बतौर मुसलमान हमारा यकीन है कि दीन इस्लाम ही हक और सच का मजहब है, मगर इन तमाम मजाहिब की ये मजहबी रसूमात को एक जैसा देखकर इंसान के जहन में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि सबसे पहले किस मजहब ने ये मजहबी रसूमात शुरू की और वही मजहब सच्चा भी होगा। अगर सच्चे मजहब की बात की जाए तो दीन इस्लाम और हिंदुइज्म का मवाजना आमतौर पर सामने रखा जाता है और हिंदू कहते हैं कि उनका मजहब सबसे पुराना है, यहूदी कहते हैं कि उनका मजहब सबसे पुराना है, इसीलिए वो सबसे खालिस और सच्चे हैं। जबकि दीन इस्लाम के बारे में तो सभी जानते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, और बहुत से लोग समझते हैं कि दीन इस्लाम को दुनिया में मुतारिफ करवाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लिहाजा आपके जहन में भी इस तरह के कई सवालात आपके सामने आते होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक नेपाली हिंदू ने ऐसा ही सवाल किया था। चूंकि ये मामला बहुत अहम है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू करते हुए इंतहाई शानदार और आपके और मेरे बहुत से सवालों के जवाब दे दिए हैं। लिहाजा टीम हमकदम इस अहम गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आपसे इल्तमास है कि इस गुफ्तगू को बहुत ध्यान से और गौर से सुने ताकि कोई गलत पैगाम आपके जहनों में ना उतर जाए, और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल पूछा गया। विशाल मनी तिवारी from Nepal. The question is, why do Muslim pilgrims practice Hindu rituals of shaving their heads, wearing long Indian white sari clothes, fasting upwas, circumambulating the idols Kaaba 7 times, use the Hindu Lord Shiva crescent moon symbol, observe the moon as Hindus for the religious days, etc.? विशाल मनी तिवारी नामी हिंदू ने नेपाल से डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया था, मुसलमान हज के दौरान हिंदुओं की रसूमात क्यों अदा करते हैं? वो अपना सर मुंडवाते हैं जैसे हिंदू करते हैं, वो सफेद रंग की साड़ी पहनते हैं यानी कि जैसे एहराम होता है, काबा के साथ चक्कर लगाते हैं जैसे हिंदू चक्कर लगाते हैं। मुसलमान अक्सर चांद के निशान को, हिलाल को अपनी अलामत जाहिर करते हैं, जो कि हिंदू लॉर्ड शिवा का एक अलामत है। अपनी ईद, रमजान और त्यौहार के लिए चांद को देखकर फैसले करते हैं, हिंदू भी ऐसे ही करते हैं। और सबसे अहम बात यह कि तारीख में देखा जाए तो ये तमाम चीजें अरब के लोगों को मालूम नहीं थीं, उनके लिए ये सब नया था। इन सब चीजों को हिंदुओं ने ही दुनिया के लिए मुतारिफ करवाया था। दोस्तों ये सवाल अगर गौर से समझा जाए तो बहुत बड़ा और अहम सवाल है और इस्लाम के बारे में कई खदशात जहनों में पैदा कर देता है। यकीनन आपके जहन में भी हो रहे होंगे, और डॉक्टर जाकिर नाइक भी समझते हैं कि ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है। यही वजह थी कि सवाल सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जुमला कहा। वो जुमला सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब क्या दिया। And this is a very important question. And the reply to this brother from Nepal, brother Vishal Mani Tiwari, is that Almighty God has sent only one religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सिर्फ एक मजहब भेजा है और वो दीन इस्लाम है, और ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, और उस मजहब का बुनियादी फलसफा अपनी रजा को अल्लाह के सुपुर्द करना है, यानी कि इस्लाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ने इस वाहिद मजहब को दुनिया में फैलाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिनमें से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन जब 1,24,000 पैगंबर अल्लाह की जानिब से ज़मीन पर भेजे गए तो उनके दरमियान जो आने वाला वक्फा है और जो वक्त है, 1,24,000 बहुत बड़ा नंबर है। इस दौरान उन पैगंबरों ने अल्लाह का जो पैगाम इंसानों तक पहुंचाया, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कुछ तब्दीलियां होती चली गईं और वो करप्ट हो गया, यानी काबिल एतबार ना रहा। ये पैगाम अल्लाह की जानिब से आसमानी किताबों के जरिए दुनिया तक पहुंचाया गया, और नाम के साथ आसमानी किताबें 4 हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक में मिलता है। तौरात, ज़बूर, इंजील
اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید۔ اب دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اور 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے دنیا میں آ کر اللہ کا صرف ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کے عقیدہ توحید پر، یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ All these messengers, they came and they brought the basic same message of Tawheed, believing in one God and believing in the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی کہا کہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی رسومات اور تہوار ایک جیسے کیوں ہیں، اور صرف اسلام کا ہندوؤں کے ساتھ نہیں، اسلام کا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی مذہبی تہوار ملتے جلتے ہیں۔ اور سوال کرنے والے نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری سچ ہیں۔ یہ کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور ہندو بھی کرتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ Shocked to know there are similarities in Islam with all the major religions, whether it be Christianity, whether it be Judaism and other religions also. And most of the rituals that you mentioned, I agree, almost all of them, except for one, all of them are common in Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ ہندوؤں اور اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام اور ہندو دونوں ہی مذہب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اور ہندوازم دونوں مذاہب کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ ہندو اور مسلمان دونوں یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دونوں مذاہب یعنی ہندوؤں اور اسلام دونوں کا ماننا ہے کہ جب عبادت کرتے ہیں تو سجدہ کرنا ہوتا ہے، ماتھے کو زمین پر لگانا ہوتا ہے۔ دونوں مذاہب سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے۔ دونوں مذاہب سمجھتے ہیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے اپنا موبائل فون اٹھا کر واٹس ایپ پر آنے والے سوال کو پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ آپ نے جو وجوہات لکھی ہیں جو ایک جیسی ہیں، مثال کے طور پر مسلمان حج کے وقت سر منڈواتے ہیں اور ہندو بھی ایسا کرتے ہیں، اپنا سر منڈواتے ہیں، بالکل درست ہے، دونوں مذاہب میں یہ چیزیں ایک جیسی ہیں۔ ہندو سفید لمبی ساڑی پہنتے ہیں، مسلمان احرام باندھتے ہیں، درست ہے۔ روزے رکھنا، مسلمانوں کا کعبہ کے گرد چکر لگانا، اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ مسلمان چاند کے نشان کو، یعنی کہ جو ہلال کا چاند ہوتا ہے، کریسنٹ مون، پہلی رات کا، اسے اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں یا اس سے تاریخوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، مگر یہ کلچر سے ہے، یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ Most of the rituals are common. Why? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وجہ اس پورے معاملے کے پیچھے کیا ہے کہ ہندو اور اسلام سارا ایک جیسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک جیسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ہی تو مذہب بھیجا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی سنجیدہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ آلمائٹی گاڈ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مذہب تو بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے اللہ کی بھیجی گئی آسمانی کتابوں میں جان بوجھ کر خود سے تحریف اور ترمیم کرنا شروع کر دی اور الفاظ بدل دیے، معنی بدل دیے۔ اب وہ آسمانی کتابیں قابل اعتبار نہ تھیں کیونکہ اس میں انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کر ڈالی تھیں۔ جب زمین پر یہ سب کچھ ہوتا دیکھا گیا تو اللہ نے پھر حتمی اور فائنل، یعنی کہ اس کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، اور اس آسمانی کتاب کی صورت میں قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کے لیے نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہے، نہ کبھی کی جا سکے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ Most of the rituals are common. Why? Because Almighty God, He sent the same religion. The basics were same. Later on, people started adding other things of their own, and the scripture got corrupted, the religion got corrupted. Then Allah sent the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, and revealed the last and final message, that is the glorious Quran. This, Alhamdulillah, Quran is not adulterated. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سمیٹتے ہوئے پوری بات کو کم الفاظ میں بیان کیا، اور ٹیم ہم قدم بھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کی جانب سے دنیا میں دین اسلام کے نام سے واحد مذہب بھیجا گیا، اور اس دنیا کو بنانے والے اللہ نے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے دین اسلام کا مذہب ان تک پہنچانے کے لیے مختلف پیغمبر اور آسمانی کتابیں بھیجی، مگر جب وہ کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص وقت اور خاص دور کے اور خاص گروہ کے لوگوں کے لیے نازل ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ کتابیں نازل ہوئیں اور ان کے پیغام میں ان خاص لوگوں نے تو عمل کر لیا، مگر اس کے بعد کے آنے والے لوگوں کو ان کتابوں کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوا اور انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اور یوں ایک نیا مذہب یہودیت بن گیا۔ پھر ایک کتاب آئی، اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، ایک نیا مذہب عیسائیت بن گیا۔
پھر ایک کتاب آئی، اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی اور یوں ایک نیا مذہب ہندوازم بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمیاں پھیلتی دنیا میں دیکھیں تو اللہ نے حتمی اعلان، بالکل فائنل اور آخری پیغام بھیجا، اور وہ قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا گیا، جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں اب کوئی انسان تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود قرآن پاک میں ایک نقطے یا زیر زبر تک کی تبدیلی نہیں کی جا سکی ہے۔ لہٰذا ہم سب کا بنانے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے ایک ہی مذہب بھیجا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ باقی سب لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ All of us agree. The same Creator Almighty God who has created all the human beings is the main source of the scriptures, but these scriptures have been changed due to passage of time, except the last and final message, the glorious Quran. All the messages brought by the messengers earlier were meant only for those people, except the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو خدشات دین اسلام سے متعلق اگر خدا نخواستہ موجود تھے تو اس ویڈیو کے بعد آپ کے علم میں کس حد تک اضافہ ہوا؟ کامنٹ ضرور کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کے کامنٹ سینکڑوں سالوں تک سوشل میڈیا پر موجود رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے پڑھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھے الفاظ استعمال کیجیے تاکہ لوگ آپ کو اچھی وجوہات سے یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔